درمیان ہونا جی ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا آواز اس میں بڑھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز مکرم علماء کرام، سامعین اعظام اور عفت مآب خواتین، بولے تو ڈالو. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے.
معزز سامعین کرام، اس پرفتن دور میں جبکہ باطل کا بول بالا ہے اور ہر طرف فرعونیت کے جھنڈے گڑ رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو گل کیا جائے، کبھی مساجد پر نشانہ، کبھی مدارس پر نشانہ، کبھی داڑھی، کبھی برقع، اور کبھی مولوی، کبھی مجاہد۔ لیکن آج فرشتے آسمان کے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور دیکھنے والی آنکھیں، سمجھنے والے دل یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، استقبال کے لیے قوم تیار ہو چکی ہے۔ جہاں رات کی تاریکی کے اندر زنا کے اڈے قائم ہوتے ہیں، جوے کے اڈے قائم ہوتے ہیں، چور چوری کے لیے چلا جاتا ہے، بدکار بدکاری کے لیے چلا جاتا ہے، ایسے نازک دور میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہونا، آپ کے نام پر جمع ہونا، آپ کی سیرت کے عنوان پر جمع ہونا، یہ فعل نیک ہے کہ اب قوم تیار ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے استقبال کے لیے۔ اب قوم تیار ہے علم اسلام کی سربلندی کے لیے، اب قوم تیار ہے اسلام مسلمان دشمنوں کو کچلنے کے لیے، اب قوم تیار ہے الجال حق و زحق الباطل کا نمونہ بننے کے لیے۔ یہ فعل نیک ہے۔ انشاءاللہ اگر یہی صورتحال ظاہر میں بھی رہے گی اور باطن میں بھی رہے گی، ہماری آنکھیں وہ منظر دیکھیں گی جو ہمارے اکابرین خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس ہندوستان کی آزادی میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، حضرت حسین احمد مدنی رضی اللہ مرقدہ نے، انار کے درخت کے نیچے علماء کرام اور مجاہدین عظام نے اس ہندوستان کے اندر جو خواب دیکھا تھا، وہ تعبیر انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی اگر یہی صورتحال ہماری جلسوں میں بھی رہے اور جلسوں کے باہر بھی رہے۔ منافقانہ رویہ نہ رہے، مسجد کو گئے مسلمان اور بازار کو گئے منافق، جلسوں میں آ گئے مسلمان اور گھروں کے اندر چلے گئے جرو کے غلام، اور بازاروں میں چلے گئے مال کے پجاری اور دولت کے پجاری اور دھوکے باز مکار عیار۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، ایسے مومنوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایسی بہت شکلیں یہ زمین دیکھ چکی ہے، آسمان دیکھ چکا ہے، اور اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے ہیں جو برساتی مینڈک کی طرح موسم کے اندر ٹرٹرائیں گے، اس سے رسول کے نعرے پکاریں گے، لوبان جلائیں گے، اونٹ جلائیں گے، جھنڈیاں اونچا کریں گے، اور حقیقت میں اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مجلس میں ہوتے ہیں ایمان کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، امام مہدی کی باتیں، غزوہ ہند کی باتیں، مجاہدوں کی باتیں، غازیوں کی باتیں، بدر کی باتیں، حنین کی باتیں، اور ٹی وی سیریل کے پاس جائیں، ناچنے گانے والوں کی باتیں، حرام زادوں کی باتیں، کتا کھانے والوں کی باتیں، سور کھانے والوں کی باتیں، رنڈیوں کی باتیں، رنڈوں کی باتیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ شادی کی محفلوں میں پتہ چلتا ہے یہ نبی کی امت ہے، یہ نبی کی ذریت ہے، یہ نبی کے ماننے والے ہیں،
بازاروں میں پتہ چلتا ہے، الیکشن کے وقت پتہ چلتا ہے، ٹی وی کے سامنے پتہ چلتا ہے، 2020 میچ کے وقت پتہ چلتا ہے، سڑکوں پر یا باس لڑکوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کے نام لیوا ہے۔ ایسی دغلی پالیسی اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آئے سیرت کے جلسے کے اندر، میلاد کے جلسے کے اندر، جلوس کے اندر، شب برات کی محفل میں، شب معراج کی محفل میں اور جمعہ کی محفل میں نعرے پکارے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جو روح کے پاس جائیں، مال کے پاس جائیں، کاروبار میں لگے، ٹی وی میں لگے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، روح پوچھنے لگے، شیطان کی ذریت پوچھنے لگے، یہود و نصارہ پوچھنے لگے، باطل پرست پوچھنے لگے، اجی تم تو اڑ اڑ کر نعرے مار رہے تھے، بڑا امامہ باندھے ہوئے تھے اور بڑی چیخ و پکار کر رہے تھے۔ کہتے قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو بھائی ٹھٹا کرنے والے تھے، ہم تھوڑی نہ دل سے نعرہ پکارا، ہم نے تھوڑی نہ ہم نے دل سے اسلامی لباس کو اپنایا، زبردستی ختنہ کر دی گئی، زبردستی کان میں اذان دے دی گئی، زبردستی اسلامی نام رکھ دیا گیا، ورنہ یہ داڑھی مڈے چہرے ہمیں پسند ہیں، یہ ناچنے والے، گانے والے، یہ حرام کاری کرنے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ شراب کے اندر لت پت ہونے والے، اور یہ وہ قوم جو فلسطین کی سرزمین کے اندر، عراق کی سرزمین کے اندر، افغانستان کی سرزمین کے اندر، گجرات کی سرزمین کے اندر، کشمیر کی سرزمین کے اندر اور مظفر نگر کی سرزمین کے اندر خدیجہ نام کی عورت کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں، زینب نام کی عورت کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں۔ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو تمہارا چہرہ صفن صفا، ہمارا چہرہ صفن صفا، تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، ہم بھی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرتے ہیں، تم سوکھ کھا کر ماں کے کپڑے اتار کر 36 مرتبہ بلاತ್ಕಾರ کرتے ہو، ہم بھی اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، چٹن چلا کر سود کے کاروبار میں ملوث ہو کر، ماٹی چیک کو گھر دے کر، فکسڈ ڈپازٹ کر کر، قالوا انا معکم، کہاں فرق ہے؟ ہم نے بابری مسجد گرانے والی پارٹی کے وقت 50 روپے کے اندر اپنے ضمیر کا سودا کیا، اپنے دل کا سودا کیا، اپنے ہوش کا سودا کیا۔ وہ حرام زادے، وہ کمینے کتے جو ایک رات کے اندر 350 مساجد کو آگ کے حوالے کر دیا اور علماء کرام کو تاجا پوٹا کے تحت گرفتار کیا، دیکھا ہم نے کس طریقے سے اس پارٹی کا ساتھ دیا۔ کیا ہندوستان کے اندر وہ مسلمان نہیں جو بابری مسجد کے قاتل پارٹی کا ساتھ دے رہے ہو؟ آپ کے تمکور کے اندر نہیں، کرناٹک کی سرزمین کے اندر نہیں، ایسے ضمیر فروش، ایسے ایمان فروش، ایسے ملت فروش قالوا انا معکم کہ نہیں رہے؟ تم سنیما کی قطار میں جمعہ میں کھڑے ہوتے ہو اور ان حرام زادوں نے کوئی فلم ریلیز کرنا ہے جمعہ کے دن ریلیز کرتے ہیں، اس لیے کہ معلوم کہ ان کے یہاں جمعہ کا دن مقدس دن ہے، تم بھی کھڑے ہوتے ہو قطار میں، بلاک ٹکٹ لیتے ہو، ہم بھی بلاک ٹکٹ لیتے ہیں، ہم بھی جمعہ چھوڑتے ہیں، تم بھی جمعہ چھوڑتے ہو، شراب خانے میں تم تو شراب خانے میں ہم، جمعہ خانے میں تم تو جمعہ خانے میں ہم، تمہاری عورتیں رنڈیوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ہماری عورتیں خطیجہ، زینب، فاطمہ رکھ کر رنڈیوں کے کپڑے نہیں پہنتی ہیں، بازاروں کے اندر گھوم نہیں رہی ہیں بے پردہ۔ اگر تمہاری عورتیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ہماری عورتیں نہیں بھاگ رہی ہیں۔ قالوا انا معکم، یہ قرآن کہہ رہا ہے انما نحن مستہزئون، بھول سے ہم مسلمانوں کی ذریت میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کی نسل کے اندر پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ دوہری چال نہیں چلنے کی، یہ کوئی فلم نہیں چلا رہا ہے اللہ، یہ کوئی ڈرامہ نہیں چلا رہا ہے جو ڈبل ایکٹنگ اس دنیا کے اندر چلے گی۔ سب سے سخت ترین عذاب اللہ تبارک تعالیٰ ان منافق مسلمانوں کو دے گا جو دوہری چال چلتے ہیں، ظاہر میں عشق رسول کا نعرہ اور باطن میں یہودیت پسند، عیسائیت پسند، کفر پسند اور اپنے عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پسند، حرام کے لقمے پسند، سور کھانے والوں کی ادائیں پسند، شراب پینے والوں کی ادائیں پسند اور سود کھا کر ماں کا زنا کرنا اور ماں کی عزت لوٹنا پسند۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
حرامزادے کمینے کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو سمجھتا ہے کہ ہم سلمان نام رکھ کر، حسین نام رکھ کر، خورشید نام رکھ کر، قتیبہ نام رکھ کر، زینب نام رکھ کر، اسما نام رکھ کر، ام ہانی نام رکھ کر مسجد سے جنازہ لے کر تو دھوکہ دے سکتا ہے، مسجد کے قاضی کو لے کر تو دھوکہ دے سکتا ہے، مسجد کے فاتحہ خوان مؤذن کو لے کر تو دھوکہ دے سکتا ہے، غسال کو لے کر تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ منافق حرام زادہ یہ سمجھتا ہے، ابی ابن سلول کی ذریت حرام نسل کا یہ سمجھتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، حرام سے مسلمانوں کو ٹھکا لو، علماء کو ٹھکا لو، ان کو دھوکہ دے دو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دو، دفتر نکاح مل جاتا ہے، قبرستان کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، بازار سے کفن مل جاتا ہے، فاتحہ خوان مل جاتا ہے، غسال مل جاتا ہے، نکاح پڑھا کر حلال کرنے والا مل جاتا ہے، والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے دھوکے میں آنے والا، نبی تمہارے دھوکے میں آنے والا، ایک ایک نام، ایک ایک پتہ، ایک ایک اس کی نسخے کی حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے زمانے کے اندر بتا دی اور کہا کہ منافق کی یہ خاصیتیں ہیں، منافق کے یہ اوصاف ہیں، ڈبل ایکٹنگ مسلمانوں کی یہ خصوصیات ہیں۔ کلام پاک کے اندر ایسے حرام زادے جن کے چہرے سنت نبوی سے خالی ہیں، جو نہار پہ سوالات پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے والے حرام خور، جو اپنی عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنانے والے، جن کے گھروں کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدا گونجنے کے بجائے رنڈیوں کے گانے بجتے ہیں، فلموں کے گانے بجتے ہیں، ڈش اینٹینا بجتا ہے، ایک ایک کا پتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر بتا دیا، اور کلام پاک کے اندر ایک سورت مستقل ایسے ڈبل ایکٹنگ کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل فرما دی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہ ڈبل ایکٹنگ والے، یہ دو منہ کے سام، ظاہر کے اندر مسلمان اور باطن کے اندر کافر، یہودی عیسائی، بلکہ ان کا جھوٹا چاٹنے والے، ان کے کتوں کا پیشاب پینے والے، ان کا پاخانہ چاٹنے والے، اگر یہ آپ کے پاس آ کر کہیں نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، کمینوں تمہارے درود پڑھنے سے آقا کا مقام نہیں بڑھ رہا ہے، تمہارے درود نہ پڑھنے سے آقا کا مقام نہیں گھٹ رہا ہے، میرا اللہ تمہاری نماز کا محتاج نہیں ہے، تمہارے تکبیر کا محتاج نہیں ہے، تمہارے اذان کا محتاج نہیں ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے زمین و آسمان کے اندر کبریائی ہے اور بڑائی ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تمہارا دنیا اور آخرت کے اندر بھلا ہوگا، مسلمان بنو گے، ایمان پر چلو گے، قرآن پر چلو گے، آخرت پر چلو گے، جنت کے طلبگار بنو گے اور دنیا کی محبت دل سے نکالو گے، دنیا آخرت میں اس کا بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج ہیں۔ ہم درود پڑھیں آپ کا پیٹ بھرے، آپ کا درجہ بلند ہو، ہم درود نہ پڑھیں آپ کا مقام گھٹے، اعوذ باللہ۔ اے کمین ملعون، اگر سچے دل سے تو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں تجھے عزت سے نوازتا ہے، آخرت کے اندر مراتب بلند کرتے ہیں۔ تو تیرے باپ کی ذریت میں، تیرے باپ کے سلب میں اور پیٹ میں نطفے کی شکل میں بھی نہیں آیا تھا، اور یہ زمین نہیں بنی تھی، یہ آسمان نہیں بنا تھا، یہ سورج نہیں بنا تھا، یہ چاند نہیں بنا تھا، یہ کہکشاں نہیں بنا تھا، یہ سمندر کی روانی نہیں تھی، یہ پھولوں میں مہک نہیں تھی، میرا اور تیرا رب اللہ تبارک تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ چکا تھا، میرا اور تیرا رب اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا مقام دے چکا تھا، لواء الحمد دے چکا تھا، امام الانبیاء بنا چکا تھا، سید الانبیاء بنا چکا تھا، خاتم الانبیاء بنا چکا تھا۔ حرام خور زنا کر کر، بدکاری کر کر، سود کھا کر، ماٹی کیس کو گھر دے کر، نبی کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر، کتے سور کے پاخانے کے کیڑوں سے بدتر زندگی گزارنے والے، تیرے لیے بہترین موقع ہے
تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، نمازی بن جا، چہرے پر سنت لے کر آ جا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بن جا، ورنہ نہ اللہ تیری میری سجدوں کا تیرے میرے سجدوں کا محتاج ہے، نہ آقا تیرے میرے درود کے محتاج ہیں۔ اگر اچھا کرتا ہے ہماری زندگی بنے گی، برا کریں گے ہماری زندگی تباہ ہوگی اور ہماری آخرت تباہ ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کیا اور آپ کی امت میں پیدا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو حالات مسلمانوں پر چل رہے ہیں، بڑے سخت ترین حالات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہے، بڑے نازک ترین حالات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہے۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے نوجوان کہ تجھ میں کوئی صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو جائے۔ آج نوجوان، تیری نوجوانی فلموں میں تباہ برباد ہونے کے لیے نہیں، سنیما کے اڈوں میں تباہ برباد ہونے کے لیے نہیں، اور جرے اور زنا کے بدکاری کے اڈوں میں تباہ برباد ہونے کے لیے نہیں۔ آج اے نوجوان، تیری نوجوانی کی ضرورت ہے وقت کے فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کرنے کے لیے، وقت کے دجال کے دجالیت کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اٹھ جا، اٹھ جا، جگ جا، بیدار ہو جا۔ آج زمانے کو ایک ٹیپو کی تلاش ہے، زمانے کو ایک محمد بن قاسم کی تلاش ہے، زمانے کو ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلاش ہے، زمانے کو میری ماں، میری بہن ان منڈیوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی قسم تو تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ جہنم کے اندر جا کر ان رنڈیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا پیٹ اللہ تجھے چاٹنے پر مجبور کرے گا۔ تجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ کافی ہے، تجھے حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت ام ہانی، امہات المؤمنین، نبی کی صاحبزادیوں کا حجاب تیرے لیے کافی ہے۔ یہ رنڈیاں تجھے برباد کر کے رکھ دیں گی، تجھے تباہ کر کے رکھ دیں گی۔ اے نوجوان، یہ فلم میں کام کرنے والے، یہ ڈراموں میں کام کرنے والے، یہ سیاست کے ایوانوں کے اندر ہڈیوں کے پیچھے بھونکنے والے کتے نہ تیرے دنیا کا بھلا کریں گے، نہ تیری آخرت کا بھلا کریں گے۔ آجا، آجا، قرآن کی طرف آجا، دیکھ یہ قرآن تجھے بلا رہا ہے، اللہ کا حرم تجھے بلا رہا ہے، نبی کا گنبد خضرا تجھے بلا رہا ہے، حجر اسود تجھے بلا رہا ہے، صفا تجھے بلا رہا ہے، مروہ تجھے بلا رہا ہے، بخاری شریف تجھے بلا رہی ہے۔ سن سکتا ہے تو سن، ہجڑوں کی زندگی کیوں گزارتا ہے، مخنثوں کی زندگی، حرامزادوں کی زندگی، لوفروں کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ آج امت کی مائیں ترس رہی ہیں، ہے کوئی ٹیپو، ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی محمد بن قاسم، ہے کوئی خطاب کا نائب، ہے کوئی صدیق کا نائب، ہے کوئی فاروق کا نائب جو میرے سر پر عزت کا تاج رکھے، میری عصمت کو بچائے، میری عصمت کو بچائے، میری پاک دامنی کو بچائے۔ آنکھ رکھتا ہے، پتھر کا ڈھیلا رکھتا ہے۔ گجرات کی سرزمین کے اندر ایک حاملہ عورت، اس کے پیٹ کو ترشول سے چیرا گیا اور اس کے حمل کو ہوا کے اندر اڑایا گیا، ترشول کے اندر چبویا گیا، اور پھر اس تڑپتی خون میں نہاتی ماں کے سامنے اس کلمہ گو بچے کو آنکھ کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ ماں تجھے پکار رہی ہے۔ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر مسجد کے احاطے میں ہماری ماں اور بہنوں کے کپڑے نکال کر ان کو ننگا بڑھانا، مادرزاد بڑھانا، ان کا ڈیاس کرایا گیا، اور 10 کتے رنڈی خانے کے اندر بھی اگر کسی رنڈی کی عزت جاتی ہے، اس کی عزت کا سودا ہوتا ہے، اس کی عزت اور پاک دامنی کا سودا ہوتا ہے۔ ایک زانی، ایک کتا، ایک لٹیرا اس کی عصمت سے کھیلتا ہے، اس کی عزت اور پاک دامنی سے کھیلتا ہے۔ 10 حیوانی کتے اللہ کے گھر کے احاطے کے اندر، مسجد کے صحن کے اندر انہوں نے ان کی عزت سے لوٹا، ان کی آبرو کو لوٹا، ان کی عزت
اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کیا. یہ بہن تجھے پکار رہی ہے. تو اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ تو جمعہ خانے میں اپنی نوجوانی کو گزار دے. اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ تو رنڈی خانے میں اپنی نوجوانی کو گزار دے. فلموں کے پیچھے، ٹی وی کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، روپیے کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، سیاسی کتوں کے پیچھے اپنی جو ہے زندگی تو برباد کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. تیری نوجوانی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. ایک ایک عورت جس کی عزت لٹ رہی ہے، جس کی آبرو لٹ رہی ہے، وہ تجھے آواز دے رہی ہے. کہاں گیا میرا بھیا؟ کہاں گیا میرا دادا؟ کہاں گیا میرا نانا؟ کہاں گیا محمد بن قاسم؟ کہاں گیا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گیا محمود غزنوی؟ کہاں گیا ٹیپو سلطان؟ ارے کتے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر تھی. اللہ سے دعا کرتا سجدے میں جا کر، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز کے اندر کوتا ہی. ارے کافرانہ زندگی سے، مشرکانہ زندگی سے، غیروں کی غیر پرستی کی زندگی سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، تو زمین کا دیوند ہو جاتا. تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ میرے بھائی، اللہ کے لیے تم مان لے، کشمیر کی وادی چیخ رہی ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کتنے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان ہیں. آج کے اخبار کے اندر آیا 8 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد اورنگ آباد کے اسلحہ کیس سے اس کو بری کر دیا گیا. عدالت نے تو اس کو بری کر دیا، لیکن اس کی 8 سالہ نوجوانی کو کون واپس کرے گا؟ اس کی عزت پر جو دھبا لگا تھا اس کو کون واپس کرے گا؟ اس پر دہشت گردی کا جو لیبل لگا اس کو کون واپس کرے گا؟ اس کے ماں کے آنسو کے خطرے کون واپس کرے گا؟ اس کے باپ کے تڑپنا اس کو کون واپس کرے گا؟ اس کی بیوی کی بلبلاہٹ اس کو کون واپس کرے گا؟ ان کے بچوں کی یتیمی کی زندگی ان کو کون واپس کرے گا؟ کتنے نوجوان بے قصور ان پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر، کوٹا ٹاڈا کے تحت ان کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، اندھیری زندگی کے اندر ڈال دیا گیا. عید کا دن آتا ہے، رات میں عید کا چاند نظر آتا ہے، تو گلے ملتا ہے، تو داڑھی مڈاتا ہے، تو زنا کے اڈوں کی تلاش کرتا ہے، پکنک کے اڈوں کی تلاش کرتا ہے. اس ماں سے جس کا جگر کا ٹکڑا دہشت گردی کے الزام کے اندر جیل کے اندر ہے. اس بیوی سے جس کا خاوند اور جس کا شوہر دہشت گردی کے الزام کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ان ننھے منھے بچوں سے عید کا دن آتا ہے. وہ ننھے منھے بچے اپنی ماں کو پوچھتے ہیں، امی جان گھر کے اندر پکوان کیوں نہیں پکتا؟ بریانی کیوں نہیں پکتی؟ کپڑے کیوں نہیں بدلے جاتے؟ ننھے منھے ان معصوم بچوں کو ماں کیا بتائے کہ تیرا ایک عدد باپ بھی ہے جو جیلوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے. نوجوان، تیری نوجوانی جب ضلالت میں گزری، گمراہی میں گزری، بدعت میں گزری، کفریات میں گزری، امریکی طرز پر گزری، ماڈرن لائف پر گزری، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آنے لگا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس قوم کو ہونے لگی. جب تو سدھر جائے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ کوئی دنیا کے اندر وہ آنکھ نہیں ہوگی جو ہماری ماں اور بہنوں کی طرف اٹھا کر بھی دیکھ سکے. کسی مسجد کو ڈھانا، کسی کی عزت لوٹنا اور کسی کی آبرو لوٹنا اور کسی ملک کو ویران کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج جو مساجد کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج جو ہمارے ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ وقت آئے گا کہ ہم نہیں بھی رہیں گے، ہمارے قبروں پر گر کر وہ معافی مانگا کریں گے، ہمارے گھر کے ٹوائلٹ کو وہ صاف کیا کریں گے. مسلمان، ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور بزدل بننے کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ لوگ یہ باتیں سن کر ان کا بی پی بڑھنے لگتا ہے، ان کے دل کی دھڑکنیں ریز ہونے لگتی ہیں. بات سیریل ٹی وی کے اندر دکھاتے ہیں، وہ قتل کے ہوتے ہیں، وہ ڈرونی ہوتے ہیں، وہ مرڈر کے ہوتے ہیں، وہ عزت لوٹنے کے ہوتے ہیں.
تو وہ سیریل دکھانے سے پہلے ایک وارننگ دی جاتی ہے اور پڑھا جاتا ہے اور اسکرین پر حروف آتے ہیں کہ براہ کرم جس کا دل کمزور ہو، جو ہارٹ پیشنٹ ہو اور کمزور خیالات والا ہو، اس سیریل کو نہ دیکھے، اس ڈرامے کو نہ دیکھے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہر خطیب ممبر سے مجاہد کی للکار کو للکارے اور قوم کے بچوں کو معاذ اور معزز بنائے، قوم کی عورتوں کو خنسار خالہ بنائے، قوم کے نوجوانوں کو صلاح الدین ایوبی اور حضرت ٹیپو سلطان کا جذبے کے ساتھ پیدا کرے اور حسین احمد مدنی پیدا کرے، امداد اللہ مہاجر مکی پیدا کرے اور حضرت شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک کو دوبارہ زندہ کرے۔ مسلمانوں، اس دھرتی پر کوئی مایوسی کی زندگی ہمیں گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک اس دھرتی میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ 1000 سال تک اس دھرتی پر ہم حکومت کرتے رہے، ایک ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا، ایک مندر کی اینٹ کو نہیں گرایا، ایک گردوارے کو ٹس سے بس نہیں کیا، ایک چرچ کو ہم نے کچھ بگاڑا نہیں، بلکہ وقت کے مذہبی اور مذہب پسند بلکہ اللہ والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وسعت ظرفی کہ کتنی پنڈتوں کو اور کتنی مندروں کو انہوں نے حکومت سے جائیدادیں دی، روپیہ دیا، پیسہ دیا، ہم نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ایک کتے کا بھی خون نہیں کیا، ایک جانور کا بھی خون نہیں کیا، بلکہ الٹا مسلمانوں کلام پاک کو ان ظالموں نے جلایا، عزت و آبرو کو ہماری عورتوں کو لوٹا، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ 1947 سے لے کر اب تک 2014 تک 55,000 فسادات ہوئے۔ ان 55,000 فسادات کے اندر ہر فساد کے اندر مسلمان کو ملوث کیا گیا، جلایا گیا مسلمان کا دکان اور نظر آتش کیا گیا مسلمان کا مکان، اور پھر عزتیں لوٹی گئی مسلمان عورتوں کی اور گرفتار کیا گیا نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو۔ شاید اس دھرتی پر کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور ملت ہوتی، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کا مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کے جوتوں کی نسبت ہے کہ اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے اور باقی رکھے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا کر رکھ دے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ارادوں کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ مسلمانوں، قرآن کے خلاف کتاب مبین انہوں نے لکھی، حدیثوں کے خلاف من گھڑت حدیثوں کو انہوں نے لکھا، نبی کے خلاف جھوٹا نبی انہوں نے پیدا کیا۔ بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اندر طاقت تھی کہ ایک قرآن کے مقابلے میں ہم بائبل جلا سکتے تھے، ہم گیتا جلا سکتے تھے، ہم رام کے مجسمے کو جلا سکتے تھے، ہم لکشمن کے مجسمے کو جلا سکتے تھے۔ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ہماری تعلیمات میں لکھا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کو، ان کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دو۔ ہماری تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رام ہو سکتا ہے اپنے زمانے کے ہادی ہو، لکشمن ہو سکتا ہے اپنے زمانے کے ہادی ہو، گوتم بدھ ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے ہادی ہو۔ ہم نے ان کو ریسپیکٹ دیا، ہم نے ان کو عزت دی۔ آج تک ہم نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی درسگاہوں کے اندر، اپنے مدارس کے اندر، اپنے مکاتب کے اندر کوئی مائیکل اور ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہو، آؤ دن رات کے کسی حصے میں اور دن کے کسی شہر میں آؤ دیکھو کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ اخوت کی تعلیم دی جاتی ہے، بھائی چارگی کی تعلیم دی جاتی ہے، پڑوس کے حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، جانوروں کے حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، درختوں کے حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، کھڑے ہوئے پانی کے اندر استنجا نہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ارے وہ سوراخ
کہ جن سوراخوں کے اندر چونٹیاں رہتی ہیں، بچھو رہتا ہے، کیڑے رہتے ہیں، مکوڑے رہتے ہیں، حشرات الارض رہتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے کہ اس سوراخ میں پیشاب کر کر زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو تم اذیت نہ دو۔ جس مذہب کی یہ تعلیم ہو، جن مکاتب اور مدارس اور آسمانی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہو کہ دل میں رہنے والی چونٹیوں کو تکلیف نہ دو، وہ دہشت گردی کریں گے، وہ بم بلاس کریں گے، وہ قتل و غارت گری کریں گے۔ حرام دادو، ہم نے گوروں سے ملک چھین کر تم کو دیا تھا، ہم نے مجاہدان آزادی کو جنم دیا تھا، ہم نے شیخ الاسلام کو پیدا کیا، ہم نے ٹیپو سلطان کو پیدا کیا، ہم نے شاہ عبد العزیز کو پیدا کیا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا اگر ہندوستان کے اندر جہاد کا فتویٰ نہ ہوتا، آج بھی گورے اس سرزمین کے اندر حکومت کرنے والے ہوتے۔ آپ کا فتویٰ تھا، حضرت شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک کا صدقہ تھا، یہ انار کے درخت کا صدقہ تھا، یہ دارالعلوم کا صدقہ تھا، یہ تھانہ بھون کا صدقہ تھا، یہ گنگا کا صدقہ تھا، جو آج ہر 15 اگست کو اور 26 جنوری کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور جن گن من جو ہے وہ ترانہ گایا جاتا ہے، یہ ہمارے سبقے میں گایا جاتا ہے۔ ہم اس ملک کے لیے ہم نے خون دیا ہے، کوئی خون خرابہ نہیں کیا ہے، اور بلکہ جب یہ ملک ہم نے گوروں سے لے کر سیکولرزم کے حوالے کیا، جمہوریت کے حوالے کیا، کیا ہوا؟ قتل، غارت گری، مراد آباد اور بھاگلپور، بھیونڈی، گجرات، مظفر نگر، یہی تو دیا۔ اور کیا ملا مسلمانوں کو؟ اس کے بدلے کے اندر ٹاڈا ملا، کوٹا ملا، کیا ملا؟ بابری مسجد کی شہادت ملی، کیا ملا؟ مدارس پر انگلیاں اٹھی، داڑیاں والوں پر انگلیاں اٹھی۔ ابھی اتر پردیش کے علاقے کے اندر جماعت والوں کو کیا نہیں پیٹا گیا؟ میرٹھ کی سرزمین کے اندر کیا وہاں کی ٹرینوں کے اندر دارالعلوم کے طلبا کو چلتی ٹرین سے دھکا دے کر نہیں گرایا گیا؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے اس ملک کا؟ کون ہے جو گھٹالوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو نقلی نوٹوں کو بنانے والا ہے؟ کون ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرانے والا ہے؟ کون ہے جو ووٹ کے بدلے نوٹ، نوٹ کے بدلے ووٹ کرنے والا ہے؟ کون ہے جو قضا خانے کی اجازت دینے والا ہے؟ ماں اور بہنوں کو ان کی عزت اور پاک دامنی کا سودا کرنے کا لائسنس دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے بنت حوا کی عصمت کا لٹیرا؟ کون ہے جس نے مساجد کو شہید کیا، مدارس کو شہید کیا؟ کون ہے جس نے جیتی جاگتی عورتوں کو بیوہ کیا، جیتے جاگتے بچوں کو یتیم کیا، گھروں کے سہاگ کو اجاڑا، گھروں کی خوشیوں کو اجاڑا؟ کیا ملا؟ بتاؤ مسلمانوں، کوئی مایوسی کی بات نہیں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہماری تعلیمات کے اندر وہ اخلاق ہیں، ہماری تعلیمات اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق کے پیکر ہیں، وہ مجسم پیکر اخلاق ہیں کہ اللہ کا قرآن شہادت دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ظالموں، تم نے فلم کو دیکھا، تم نے ڈراموں کو دیکھا، تم نے وہ مسلمان جو داڑھی منڈے ہیں، مسلمان جو نبی کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، مسجد کے دشمن ہیں، نبی کے سنتوں کے دشمن ہیں، ان کو دیکھا۔ آؤ دیکھو میرا رب کا کلام کیا کہتا ہے، آؤ دیکھو میرے محبوب کی سیرت کیا کہتی ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ طیبہ کے اندر مر جاتا ہے، اور یاد رکھیے یہ کوئی میڈیا کی خبر نہیں تھی کہ CNN نے کہہ دیا ہو کہ ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، BBC نے کہہ دیا ہو، آج تک نے کہہ دیا ہو، ٹائمز آف انڈیا نے کہہ دیا ہو، ڈیکن ہرالڈ نے کہہ دیا ہو، پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، یہود و نصارہ کے میڈیا نے کہہ دیا ہو۔ وہ بیویا جس کا ایک ایک حرف سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری نازل کرنے والے نے لی، اس نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ گواہی دیتا ہے یہ ابی بن سلول کا جو امامہ ہے جھوٹا ہے، یہ داڑھی ہے جھوٹی ہے، یہ نماز کا گٹا ہے جھوٹا ہے، یہ نعرے ہیں جھوٹے ہیں،
ایک نمبر کا نسل حرامی ہے، یہ قرآن کے میڈیا نے کہا۔ یہ خبریں جھوٹی ہو سکتی ہیں، یہ میڈیا جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ اخبار جھوٹا ہو سکتا ہے، آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، سمندر آگ اگل سکتا ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، برف گرم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس میڈیا نے خبر دی، یہ منافقین ایک نمبر کے جھوٹے، لیکن دنیا کے کتوں کو بتا دو، گھوٹالے کرنے والوں کو بتا دو، جانوروں کے چارے کو چبانے والوں کو، یتیموں کے وظیفوں کو، بیواؤں کی پنشنوں کو دبانے والوں کو، کتے کے بسکٹ چبانے والوں کو، قیدیوں کی غذاؤں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بتا دو کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر رحم کرم کی کیسے فیصلے ہیں اور کیسی دریا بہتی ہے۔ ابی بن سلول رئیس المنافقین، مدینہ طیبہ کے اندر دشمنی کی کون سی کسر اس نے باقی رکھ رکھی تھی؟ ارے کوئی پتھر مارے تو برداشت کر لیا جائے، کوئی آنکھ پھوڑے تو برداشت کر لیا جائے، اور کوئی گالی دے تو برداشت کر لیا جائے، لیکن ان حرامزادوں نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک گھنونا کام کیا۔ بھئی وہ آنے جانے کے سلسلے کو بند کرو۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ مطہرہ، جس کی صداقت اور جس کی طہارت اور جس کی پاکیزگی کے گن کوئی اور نہیں قرآن گاتا ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ان کی پاکی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایسی زوجہ مطہرہ جس کی تصویر جبرائیل امین آسمان سے لے کر آتے ہیں، آسمانوں میں جس کی نکاح کے فیصلے ہوتے ہیں، جو صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، ام المؤمنین ہے، نبی کی جلوت کو 1.25 لاکھ صحابہ نے بیان کیا تو نبی کی خلوت کو ایک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی آپ کی نور نظر، آپ کے دل کی سرور اور آپ کی زوجہ مطہرہ تہمت لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوشیوں کو اجیرن کیا جاتا ہے۔ کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک کہ وہی نہیں آئی آپ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، آپ غمگین رہنے لگے، صحابہ کرام سے بات چیت کو کم کر دیا تھا، نماز پڑھتے پڑھاتے اور واپس چلے جاتے۔ اس حرامزادے نے، رئیس المنافقین نے چال چلی نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نبی کی آل اولاد کو اور اہل بیت کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے۔ وہ الزام جس سے زمین کام جاتی ہے، آسمان تھرا جاتا ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اس جنگ میں جب آپ پیچھے رہ جاتی ہے تو آپ کا تعلق اور آپ کی نسبت صفوان ابن معطل کے ساتھ جھوٹی قائم کر دی جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر قیامت کا سما ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ ایسا دشمن، یہ الگ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دی، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاک تو آپ کی بیویاں پاک ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حرامزادے ہیں، جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، تب آپ کے چہرے پر خوشیاں لوٹ کر آئی۔ ایسا ظالم، ایسا حرام خور، ایسا دشمن، ایسی قلبی اذیت پہنچانے والا، ایسے حرم مدنی کی خواتین پر، طاہرات پر، مطہرات پر انگلیاں اٹھانے والا، مرنے سے پہلے کہتا ہے اپنے صاحبزادے کے ذریعے سے، میری 2 خواہشیں ہیں۔ کیا خواہشیں؟ آج اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دے دے، ہماری بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، ہماری بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، زندگی بھر ہم اس کو رشتے کو حرام کر لیں گے، نہ شادی میں جائیں گے، نہ موتا میں جائیں گے، راستے میں ملے گا سلام بھی نہیں کریں گے۔ یہ دنیا والوں کو بتاؤ اسلام کتنا امن پسند، میرے اور آپ کے آقا اور مولا
جو اللہ کی طرف سے اسلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے اور دین لے کر آئے، وہ کتنے بڑے امن پسند ہیں۔ ایسا کٹر حرامی دشمن جس نے آپ کی زوج مطہرہ پر انگلیاں اٹھائی تو پورے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی باقی، تو جب مرتا ہے تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو خواہشیں، اور چھوٹی موٹی خواہش نہیں، یہ نہیں کہ میری موت کے بعد گھر میں کھانا بھیج دینا، پنڈال لگا دینا، مہمانوں کی ضیافت کر دینا، اس کو برداشت کیا جا سکتا تھا۔ کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو تمنائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کے اس گئے گزرے زمانے میں جو منافق نما مسلمان ہیں، داڑھی مڈے مسلمان ہیں، حرام خور مسلمان ہیں، عیسائی پسند مسلمان ہیں، اور مساجد کے اندر وہ کتے، وہ ذمہ دار جو علماء کو اپنا نوکر بنائے ہوئے ہیں، مؤذن کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر حکومتیں جماتے ہیں، سلطنتیں جماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر تو وہ ابی بن سلول کا ایمان تھا کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو حسرتیں، دو خواہشیں۔ کہا کیا؟ ایک وہ چادر جو آپ کے جسم اثر کو لگی ہو مجھے مرحمت فرما دے، میں اس کا کفن بنا لوں گا، اور دوسری میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ دونوں، ایک منافق اور منافقوں کا سردار، لیکن اس کو یقین کہ آقا کے جسم اثر سے لگی ہوئی چادر اگر میرا کفن بن جائے گا، اللہ کو شاید رحم اور کرم آ کر اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا۔ داڑھی منڈے تجھے ترس نہیں آیا کہ میرے چہرے پر سنت ہوگی، بے پردہ رنڈی نماز، تجھے ترس نہیں آیا کہ اگر میں برقعے کی حالت میں مرتی، سرمایہ کی چادر میں مرتی تو شاید اللہ کو اس پر ترس آتا اور اللہ اس کے صدقے میں میری مغفرت کر دیتا۔ داڑھی مڈانے والے تجھے ترس نہیں آیا، چادر مرحمت فرما دی، جس کو تم کہتے ہو کہ اس کی تعلیمات کے اندر دہشت گردی ہے، اس کی فراغ دلی دیکھو، اس کی دریا دلی دیکھو، سب کچھ آنکھوں کے سامنے اسکرین پر، ڈیجیٹل اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ حرام الدہر بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر اس نے کیسا دھوکہ دیا تھا؟ قالوا ان بیوتنا عورا وما هي بعورا ان يريدون الا فرارا۔ آتے تھے اور آنے کے بعد آدھے رستے میں بھاگ کر چلے جاتے، ہمارے گھر تو خالی ہے صاحب، ہم تو آپ کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، میدان میں نہیں آ سکتے۔ ایک ایک ان کی ادا، ایک ایک ان کی حرکت، ایک ایک ان کا گناہ ڈیجیٹل اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، لیکن ان دنیا کے ظالموں کو بتا دو، ان دنیا کے کتوں کو بتا دو جو فلسطین کے اندر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، جو بابری مسجد کے قاتل ہیں، جو بیت المقدس کے اندر اور جو قبلے کے اندر جوتوں کے سمیت جا کر معصوم عورتوں پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، ننھے منھے بچوں پر شام کی سرزمین کے اندر بمباری کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں۔ تم فائرنگ کرو، جوان مرد، تم زہریلی گیس ڈالو، جوان مرد، ہم نبی کی سنت لے کر آئے، ہم قرآن کی بات لے کر آئے، ہم بابری مسجد کی بات لے کر آئے، ہم برقعے کی بات لے کر آئے، تو ہمارے سینے کھلے ہو اور تمہاری گولیوں سے ہمارے سینے داغ دیے جائے اور تمہاری ڈکشنری کے اندر دہشت گرد لکھا جائے۔ کون سا انصاف ہے بتائیں؟ فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک چیز آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، جس نے آپ کو شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، جس نے آپ کے راستوں کے اندر کانٹے ڈالے، جس نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھپڑ لگائے، ایک ایک چیز سامنے تھی، لیکن لاؤ ایسا حکمران، لاؤ ایسا بادشاہ، لاؤ ایسا رہنما رہبر، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، ارے آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ابو سفیان ڈر رہے تھے، میں تو ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا،
فرمایا ابو سفیان ڈرنے کی کوئی بات نہیں، من دخل الحرم فهو آمن، جو اللہ کے حرم میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا، ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ ابو سفیان تیری طرف انگلی اٹھنا، تجھے مارنا، تجھے گرفتار کرنا تو دور کی بات، جیسے اللہ کے حرم میں داخل ہونے والا معمول ہو جاتا ہے، تیرے گھر میں بھی کوئی آیا تو اس کو بھی پناہ مل گئی۔ ایسی دریا دلی، ایسی سخاوت کے نمونے، ایسی رحم دلی کے نمونے، ایسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مجسم پہ کر مسلمانوں کو تاہی ہماری کبھی ہماری ہم نے نبی کی سیرت کو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا، ہم نے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت ہمارا کرکٹ میچ بند نہیں ہوا، ہماری ٹی وی بند نہیں ہوئی، ہمارا جمعہ بند نہیں ہوا، ہماری شراب خوری بند نہیں ہوئی۔ ہم نے اسلام کو رسوا کیا، ہم نے قرآن کو رسوا کیا، ہم نے نبی کو رسوا کیا، ہم نے نبی کی سیرت کو رسوا کیا۔ دنیا والوں کو کہہ دو ہاں ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ آج دنیا والے امن کے متلاشی ہیں، آج دنیا کی عورتیں برقعے کی متلاشی ہے، خودکشی کر کے مر رہی ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہائی ٹیک ملک امریکہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے سچ کہا وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر کو، اللہ کے قافلے کو، اللہ کے سپہ سالار کو، اللہ کے فوجیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ایسا زمہریر کا عذاب جو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اندر جہنمیوں کو دیتا ہے، آج اس عذاب کا شکار انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا امریکہ ہو چکا ہے۔ مائنس ڈگری ہو چکی ہے، ایئرپورٹ بند ہو چکے ہیں، ناسا بند ہو چکا ہے، کئی لاشیں نکل چکی ہیں، اس کی سائنس بیکار ہو چکی ہے، اس کی ٹیکنالوجی بیکار ہو چکی ہے، چیونٹیوں کا عذاب آیا ہے، برف کا عذاب آیا ہے، کیڑے مکوڑوں کا عذاب آیا ہے۔ ارے دنیا والوں، ارے مسلمانوں، صلاح الدین کی خصلت رکھنے والے نوجوانوں، ٹیپو سلطان کی خصلت رکھنے والے، عثمان غنی کی حیا رکھنے والے، فاروق کی عدالت رکھنے والے، صدیق کی صداقت رکھنے والے، علی کی شجاعت رکھنے والے، خالد ابن ولید کی بہادری رکھنے والے، صلاح الدین ایوبی کی جوابردی رکھنے والے، ارے اٹھو اور اس دنیا کی بھوک مری کو ختم کرو، دنیا کے پیاس کو ختم کرو، دنیا کی بدامنی کو ختم کرو۔ دنیا والے نگاہ اٹھا اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ تو جا کر غیروں سے بھیک مانگے، ہمیں پیس دے دو، ہمیں امن دے دو، ہمارے گھروں کی حفاظت کر دو۔ مسلمان تو ہادی بن کر آیا، تو غیر امت بن کر آیا، تو رہبر بن کر آیا، تو پاسبان بن کر آیا، تو کعبے کا محافظ بن کر آیا، تو کعبے کا چابی کا کلید بردار بن کر آیا۔ تو اپنے پاس حجر اسود رکھنے والا ہے، صفا رکھنے والا ہے، مروہ رکھنے والا ہے، جنت المالا رکھنے والا ہے، جنت البقیع رکھنے والا ہے، حرم پاک رکھنے والا ہے، مینا رکھنے والا ہے، مزدلفہ رکھنے والا ہے، عرفات رکھنے والا ہے، گنبد خضرا رکھنے والا ہے، نبی کے جوہر، نبی کی سیرت، نبی کا کردار رکھنے والا ہے، صحابہ کو رکھنے والا ہے، اولیاء کو رکھنے والا ہے، اقطاب کو رکھنے والا ہے، ابدال کو رکھنے والا ہے، خواجہ اجمیری کو رکھنے والا ہے، بختیار کاشی کو رکھنے والا ہے، نظام الدین اولیاء کو رکھنے والا ہے، دارالعلوم دیوبند کو رکھنے والا ہے، رشید احمد گنگوہی کو رکھنے والا ہے، شیخ الہند کو رکھنے والا ہے، طارق بن زیاد کو رکھنے والا ہے، محمد بن قاسم کو رکھنے والا ہے۔ اور ایسے ہستیوں کو رکھ کر، ایسی طاقتور چیزوں کو رکھ کر، ایسے کتوں والی بزدلوں والی زندگی آسمان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور زمین نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اٹھ جا میرے بھائی، جگ جا میرے بھائی، اٹھ جا جگ جا میری ماں، تو توبہ کر لے۔ یہ رنڈیاں تیرے کام نہیں آئیں گی، یہ فلموں میں کام کرنے والی، یہ ڈراموں میں کام کرنے والی نہ تیرا چہرہ بنائیں گی، نہ تیری صورت بنائیں گی، نہ تیری شکل بنائیں گی۔ میری ماں
ٹی وی کے اندر جتنے ایڈ آتے ہو کیمیکل کے اور فیئر اینڈ لولی کے، صابن کے، شیمپو کے، تیل کے، سب استعمال کر لینا. اور میری ماں ایک مرتبہ رات میں اٹھ کر رات کی تنہائی میں جب قوم سوئی ہوئی ہو 2 رکعت تہجد پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرنا، تیرے آنکھ سے نکلنے والا خشیت الہی میں، جہنم کے خوف سے، جنت کی طلب میں وہ آنسو کا قطرہ تیرے چہرے کو وہ منور کر دے گا کہ جنت کی حوریں رش کرے گی. اے اللہ، جنت کی حور نہ بناتا، وہ دنیا کی مومنہ عورت بناتا جو تہجد کے اندر رونے والی بن جائے. میری ماں، تو نے نہیں دیکھا کہ شرم کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ میری ماں، تجھے معلوم نہیں تیری عصمت کی چادر میں، تیری عفت کی چادر میں، تیری پاک دامنی کی چادر میں میرے رب نے کتنی طاقت کو رکھا ہے، کتنی قوت کو رکھا ہے. میری ماں، تو ہی تو تھی کہ جس نے امام بخاری کو جنم دیا، اور جب پیدا ہوئے امام بخاری کو اندر اور نابینا پیدا ہوئے. میری ماں، تو کسی مزار کے پاس نہیں گئی، کسی جھنڈے کے پاس نہیں گئی، کسی پیر کے پاس نہیں گئی، کسی ولی کے پاس نہیں گئی، کسی مرشد کے پاس نہیں گئی. یہی تیری عصمت کے جوہر سے، تیری عفت کے جوہر سے، تیری پاک دامنی کے جوہر سے، تیری حیا اور یہ شرم کی چادر تھی جس میں لپیٹ کر تو نے سجدے میں اپنے سر کو پٹک دیا اور اللہ سے کہا، اے اللہ، اس کی بینائی واپس لوٹ جائے گی، میں تیرے دین کا داعی بناؤں گی، میں تیرے نبی کا خادم بناؤں گی، میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کا راوی بناؤں گی. میری ماں، دنیا میں مسالک کا فرق ہوگا، مکتب فکر کا فرق ہوگا، جماعتوں کا فرق ہوگا، مسلکوں کا فرق ہوگا. کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا، کوئی ناک کے نیچے ہاتھ باندھتا، کوئی رفع دین کرتا ہوگا، کوئی نہ کرتا ہوگا. لیکن میری ماں، تو نے ایک ایسے سپوت کو جنم دیا جس کا نام محمد ابن اسماعیل اور جس کا نام امام بخاری. اس نے ایسی کتاب لکھی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب پر بھروسہ کرتا ہے تو ماں تیرے سپوت کے بخاری شریف پر بھروسہ کرتا ہے. یہ تیری تربیت کا نتیجہ تھا، یہ تیری انداز تربیت کا نتیجہ تھا. میری ماں کہاں بھاگ رہی ہے رنڈیوں کے پیچھے، کہاں بھاگ رہی ہے شرابیوں کے پیچھے، کہاں بھاگ رہی ہے زانیوں کے پیچھے. مرد حضرات سے، نوجوانوں سے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو، کعبے کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہو، قرآن کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہو، نبی کے نالین شریفین، نبی کے امامے کا واسطہ دے کر کہتا ہو، نبی کا وہ لہو جو تاریخ کی سرزمین کے اندر بہا، اس کے تصور کا واسطہ دے کر کہتا ہو. یہ ٹی وی کی لعنت گھر سے نکالو، میاں بیوی کی محبتیں ختم ہو جائیں گی، اولاد ماں باپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے، بڑوں کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ عورتیں رنڈی پنے کی طرف بھاگنے لگیں گی، بے حیائی کی طرف بھاگنے لگے گی. یہ ظالم، یہ حرام خور، یہ دجال سے پہلے کا دجال، یہ وقت کا فرعون، یہ وقت کا حامان، یہ گھر کے اندر منافقتیں پیدا کرے گا، مرد کے اندر بیوی کی عداوت پیدا کرے گا. ایک مرد جب دوسری حسین لڑکیوں کو ناچتے گاتے ہوئے، سینہ ہلاتے ہوئے، شرمگاہ اچھالتے ہوئے دیکھے گا تو بیوی کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی. اور ایک عورت جب دیکھے گی ڈرامے کے اندر، سیریل کے اندر اور فلم کے اندر کہ فلاں مرد اپنی بیوی پر ایسا مرتا ہے، بنگلہ دلاتا ہے، کوٹھا دلاتا ہے، اپنے جسم کو بیچتا ہے، اور یہ میرا مرد ہے، مجھے کچھ نہیں کرتا، یہ نفاق کو پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان عداوت پیدا کرنے والی چیز ہے. ارے خبریں، میڈیا خود بخود ہمارے کانوں تک پہنچ جائے گا، اور اس میڈیا پر کیا اعتبار، اس میڈیا پر کیا بھروسہ. اگر یہ میڈیا نہ بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے احوال ہم تک پہنچا دیں گے، جیسے اللہ نے نبی تک پہنچایا تو نبی کے وارثوں تک بھی پہنچائے گا، نبی کے غلاموں تک بھی پہنچائے گا. یہ نفاق ڈالنے والا، یہ پھوٹ ڈالنے والا، یہ گڑبڑی پیدا کرنے والا اور یہ الفتوں کو ختم کرنے والی لعنت اللہ کے لیے ختم کرو. ان کو دیکھ دیکھ کر آج کی لڑکیاں اپنے لور سے چیٹنگ کر رہی ہیں، یہ SMS کر رہی ہیں، میل کر رہی ہیں. یہ فلم والے، یہ ڈرامے والے بتاتے ہیں
لڑکا لڑکی کو لے کر کیسے بھاگے، لڑکی لڑکے کو لے کر کیسے بھاگے، یہ کچھ اخلاق نہیں سکھاتے، یہ کچھ کردار نہیں سکھاتے۔ تم نہیں جانتے تمہاری گھر کے اندر جو عورت ہے اس کے اندر حضرت خدیجہ کے اوصاف ہیں، حضرت زینب کے اوصاف ہیں، حضرت بی بی فاطمہ کے اوصاف ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جب ماں بنتی ہے قدموں کے نیچے جنت لاتی ہے، یہ وہ عورت ہے جب بیوی بنتی ہے تو اپنے خاوند کے آگے ایمان کو مکمل کرتی ہے، یہ وہ عورت ہے جب بیٹی بنتی ہے اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر پہنچاتی ہے، یہ وہ عورت ہے جب بہن بنتی ہے اپنے بھائی کی عصمت اور پاک دامنی کی محافظہ بنتی ہے۔ اس کے کارناموں کو تم نہیں جانتے، یہ اچھائی پر آتی ہے، ٹیپو کو پیدا کرتی ہے، مجاہدوں کو پیدا کرتی ہے، علماء کو پیدا کرتی ہے، انبیاء کو پیدا کرتی ہے۔ نبی اس کے کوکھ سے پیدا ہوئے، آفتاب اس کے کوکھ سے پیدا ہوئے، ابدال اس کے کوکھ سے پیدا ہوئے۔ میرے پاس وقت کم ہے، ایک ایک ولی کی ہسٹری، ایک ایک ولی کی تاریخ بتا کر میں آپ کو ثابت کرنا چاہوں گا کہ پیران پیر کیسے بنے، خواجہ اجمیری کیسے بنے، نظام الدین اولیاء کیسے بنے۔ قاسم نانوتوی کے گھر میں آنے والی عورت نے کیا کارنامہ انجام دیا، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آنے والی عورت نے کیا کارنامہ انجام دیا، عمر بن عبد العزیز کے گھر میں آنے والی فاطمہ نام کی عورت نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ مستقل یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس جوہر کو سنبھال کر رکھو، اس عزت کو سنبھال کر رکھو، اس خدا کی امانت کو سنبھال کر رکھو۔ اگر یہ سدھرتی ہے تو ولیوں کو پیدا کرے گی، مجاہدوں کو پیدا کرے گی، غازیوں کو پیدا کرے گی، اماموں کو پیدا کرے گی، اور یہ بگڑتی ہے داڑھی مڈوں کو پیدا کرے گی، چوروں کو پیدا کرے گی، اچکوں کو پیدا کرے گی، حرامیوں کو پیدا کرے گی، زانیوں کو پیدا کرے گی، اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جیسے جہنم کی آگ ایک دوسرے سے پناہ مانگتی ہے، ایسے لوگ ہوں گے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے پناہ مانگے گا۔ اس لیے اس لعنت کو ہٹاؤ، یہ ڈش اینٹینا کو ہٹاؤ، یہ ٹی وی کو ہٹاؤ، یہ حرام زادے جو کرکٹ کی گیم کو لگڑنے کے لیے پیشاب کی جگہ تمہاری ماں کے سامنے لگڑتے ہیں، تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی کے سامنے لگڑتے ہیں۔ عزت کا لٹیرا اپنی محبوبہ اپنی گرل فرینڈ کے کپڑے اتارتا ہے، نانی بیٹھی ہوئی ہے، پوتریاں نواسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دادی بیٹھی ہوئی ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے، عمر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم کے جنازے نکل جائیں گے، حیا کے جنازے نکل جائیں گے۔ اللہ کے لیے اپنے گھر کے اندر آدھا دین لانا ہے، اس ٹی وی کو نکالنا ہے، اس لعنت کو نکالنا ہے۔ مسلمانوں دیکھو پھر کس طریقے سے ہمارے اندر آخرت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ٹی وی دنیا کا کتا بنائے گی، مال کا پجاری بنائے گی، سیاسی کتوں کے ہڈیاں چاٹنے والا بنائے گی۔ اللہ کے لیے اس لعنت کو نکالو، مسلمانوں نکالو۔ اور یہ عورت جب گھر کی حرم کی یہ دیوی بنے گی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی عورت بنے گی، پھر دیکھنا سماج کے اندر کیسے پھول کھلتے ہیں، پھر دیکھنا یہ عورت جب خمسہ بنتی ہے، خولا بنتی ہے، کیسے معاذ کو جنم دیتی ہے، کیسے معاوض کو جنم دیتی ہے کہ ننھے منھے بچے ان کو روانہ کر کر وہ یہ کہتی ہے میرے بچوں یہ نہیں کہنا کہ ہمارے بچپنا تھا، ہماری عمریں چھوٹی تھی اس لیے ہم واپس آ گئے۔ خدا کی قسم اگر تم واپس آؤ گے پیٹ پھیر کر پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں تمہاری اماں ہوں اور تمہیں دودھ پلانے والی ہوں۔ یہ صفت کی عورت تم بناؤ گے اور یہ خصلت کی عورت تم بناؤ گے، سماج کے اندر مجاہد پیدا ہوں گے، غازی پیدا ہوں گے، دیندار پیدا ہوں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک وبا چلی، ایک متعدی بیماری چلی۔ ایک بیماری آتی ہے پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری، اس سے لوگ مرنے لگتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک عورت اپنے بچے سمیت ایمان اور اسلام کو قبول کیا تھا، اس نے یہ کیا کہ یہاں علاقے میں بیماری ہے، لے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچہ حوالہ کر دیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ بچہ حوالے کر دیا، لیکن بیماری لگ چکی تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ مر چکا تو ماں کو اطلاع دی، ماں آئی تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ابھی ماں نے بچے کو یہاں چھوڑ کر یہ گئی ہے، اگر اس کی موت کی اطلاع اسے ملے گی اس کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، غمزدہ ہو جائے گا۔ عورت صنف نازک ہے، عورت کمزور ہے، اس کو بتایا نہ جائے، لیکن اطلاع ہو گئی اور
लाश को छुपाया गया, बच्चे को छुपाया गया, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सरपरस्त हैं और इसके जिम्मेदार हैं, इसके वकील हैं, इसके कफील हैं, आप जो है आखिरत के मामलात को निपटा लेंगे, कफन दफन के मामलात को निपटा लेंगे। वह औरत अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिनती करने लगी, मन्नत करने लगी, समाजत करने लगी। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना कि मेरा बच्चा इंतकाल कर चुका है, हाँ मैं औरत हूँ, मैं सिंफ नाजुक हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन कुछ लम्हों के लिए इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और वह औरत उस बच्चे के सराहने आई, पैरों के पास आई और कफन उस पर उड़ाया गया था, वहाँ हाथ उठाकर दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह ऐसे हजारों बच्चे दीन इस्लाम के लिए कुर्बान, मैं कुर्बान, ऐ अल्लाह मुझे जमीन में धसा दे, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दे, मेरे जिस्म की बोटियां कर दे और जंगल के दरिंदों को खिला दे। ऐ अल्लाह मैं शान समझूंगी, मैं फख्र समझूंगी कि इस्लाम के लिए मेरा लहू कबूल हो गया, इस्लाम के लिए मेरा जिस्म कबूल हो गया। ऐ अल्लाह अभी अभी हम लोग ईमान लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, ये इत्तला अगर मेरे करीब वालों को पहुंचेगी, मेरे गांव वालों को पहुंचेगी, वो लोग कहेंगे कि तुमने अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ा, इसलिए हमारे देवी देवताओं का अज़ाब तुम्हारे बच्चे पर नाजिल हो गया, हमारी देवी नाराज होकर, हमारा भगवान नाराज होकर तुम्हारे बच्चे को छीन लिया। ऐ अल्लाह इस्लाम पर हर पाए, मेरे आका पर हर पाए, तेरी तौहीद पर हर पाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐ अल्लाह इसे शहीद ही करना, लेकिन इस वक्त के लिए इसको जिंदगी दे देना, इसको हयात दे देना। मेरी माँ कामिन के शिकवे लेकर, सास के शिकवे लेकर, ननद बहू के शिकवे लेकर, कारोबार के अंदर तरक्की न होने के शिकवे लेकर, घर के अंदर खैर बरकत न होने के शिकवे लेकर, आज तो अपनी कीमत को नहीं पहचान रही है, अपने वकार को नहीं पहचान रही है, अपने उठने वाले हाथों के, दुआओं के हाथों की कदर कीमत और वैल्यू को नहीं पहचान रही है। मेरी माँ, ये भी तो माँ थी। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, ये औरत किसी और जात में पैदा होती, किसी और बिरादरी में पैदा होती, लोग उसको भगवान समझने लगते, देवी देवता समझने लगते। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, उस औरत के हाथ गिरने नहीं पाए थे कि मैंने अपने आंखों से देखा कि बच्चे में हलचल पैदा हो गई और बच्चा कफन सर से हटाकर अम्मी जान कहने लगा। मेरी माँ तेरी दुआ में ये ताकत। और हजरात एक नेक औरत, एक नेक सिफत खातून के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने वो जौहर रखा है। आज पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा जुल्म की चक्की के अंदर, तशद्दुद की चक्की के अंदर पिस रही है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको डर कर बुज़दिली की, एहसास कमतरी की जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं। मौत दो मर्तबा नहीं आती, ना वक्त से पहले आती है, ना वक्त के बाद आती है। हमारी रोजी का मालिक अल्लाह है, हमारी इज्जत का मालिक अल्लाह है, हमारी जिल्लत का मालिक अल्लाह है। दुनिया वाले ना हमें सांस दे सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना इज्जत का ताज पहना सकते हैं, ना हमें जलील कर सकते हैं। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत तेरे हाथ में है मौला, जिल्लत तेरे हाथ में है मौला। मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी तू निकालता है और जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा तू निकालता है। रात के अंधेरे से दिन का उजाला तू निकालता है और दिन के उजाले में रात की तारीकी तू पैदा करता है। कोई हमारी नफूस का मालिक नहीं, हमारी सांसों का मालिक नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं। अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा वकील है। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, कारसाज है, तुम्हारा नहीं। मुसलमानों, डर कर बुज़दिली की, एहसास कमतरी की जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। एक मर्तबा कलिमे की तजदीद करो, एक मर्तबा अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ, एक मर्तबा नबी की सुन्नत को सीने से लगाओ, एक मर्तबा गुम्बद खजरा की आवाज पर लब्बैक कहो, एक मर्तबा खाने काबा से सदा लगने वाली अजान पर लब्बैक कहो, एक मर्तबा कदम बढ़ाओ। हदीस कुदसी के अंदर आता है, मेरे बंदे कुछ चल करा, मैं दौड़ कराता हूँ, तो एक कदम आ, मैं 10 कदम आता हूँ, तो दौड़ करा, मैं तुझे सीने
سینے سے لگا لیتا ہو اور وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ زبان تیری، کلام میرا ہوتا ہے، کام تیرے، قوت سماعت میری ہوتی ہے. اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو مٹی اٹھا کر پتھر اٹھا کر بھی دشمن کی طرف پھینکتا ہے، اسے گولا بنا دینا، بارود بنا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بدر کی سرزمین کے اندر جب ایک صحابی کو تلوار کی کمی ہو گئی تھی تو ہم نے نبی کے ہاتھوں درخت کی شاخ کے ذریعے سے کیا اسے تیر اور کمان اور تلوار نہیں بنایا تھا؟ میرے بھائی اٹھ جا، میرے بھائی جگ جا، قدم بنا کر تو دیکھ، قرآن کی طرف آ کر تو دیکھ، حدیث کی طرف آ کر تو دیکھ، سنت کی طرف آ کر تو دیکھ. یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ دنیا کے ہیرو، یہ دنیا کے ہیروئن، یہ سیاسی کتے، یہ سب تجھے تباہ کر کے رکھ دیں گے، غائب کر کے رکھ دیں گے، برباد کر کے رکھ دیں گے. ہر پیر جمعرات کو نبی کے دربار کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب کی مرتبہ پیر کو جو اعمال پیش کیے جائیں، تمکور کے مسلمان، تمکور کی عورتیں، تمکور کے نوجوانوں کی یہ خبریں، یہ خوشخبری نبی کے روزے میں جائے کہ اے اللہ کے نبی، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اب چہرے سے سنت نہیں نکالیں گے، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، گھر سے ٹی وی کو ہٹا دیں گے، عیسائی طور طریقوں کو ہٹا دیں گے، مال کی محبت نکال دیں گے، آخرت کی محبت پیدا کر دیں گے. نوجوان، اگر تیری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو دیکھ، جنت کی حوریں تجھے دلہا بنانے کے لیے بےتاب ہے. یہ وہ گندی عورتیں جو فلموں میں کام کرنے والی، آج ایک رات اس کے پاس، کل دوسری رات دوسروں کے پاس، کبھی ڈائریکٹر کے پاس، کبھی ولن کے پاس، کبھی ہیرو کے پاس اور کبھی پروڈیوسر کے پاس. خدا کیا گندی عورت، پیشاب رکھنے والی، پاخانہ رکھنے والی. حدیث پاک میں کہا ایسی رنڈی زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے وہ گندی بدبو نکلے گی کہ جہنمی ان سے پناہ مانگیں گے. تو ان کے پیچھے بھاگتا ہے. ارے ارے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. آجا اللہ کی مغفرت کی طرف، آجا آجا اللہ کی جنت کی طرف، آجا آجا یہ حور کی طرف کہ اگر اپنا دوپٹہ سورج و چاند کے سامنے کر دے وہ سورج و چاند بے نور ہو جائیں. اپنا تھوک کا ذرہ سمندر کے اندر ڈال دیں، سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اور اتنے حسین اور اتنے خوبصورت کہ 70 پردوں سے ان کے پیر کے اندر کی گدا وہ نظر آنے لگے. ارے رنڈیوں کے پیچھے بھاگنے والے، زانیوں کے پیچھے بھاگنے والے، پیشاب پاخانے کی پوٹلی رکھنے والوں کے پیچھے بھاگنے والے، اللہ کے لیے توبہ کر لے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدل دے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدل دے. دیکھ، سن لے سن لے، کوئی ہو سکتا ہے آ کر تجھے ہنسا ہنسا کر وقت گزار کر چلا جائے، کوئی ٹریجڈی سنا کر رولا رولا کر وقت گزار کر چلا جائے، کوئی قوالی کی شکل میں اور نظم کی شکل میں وقت بتا کر چلا جائے. لیکن یاد رکھنا، دودھ کا دودھ ہو رہا ہے، پانی کا پانی ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا الم یاتکم نذیر، اے تمکور کے داڑھی بڑے نوجوان، اے رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی عورت، اے سلیمہ کی دلدادہ عورت، اے سود خور، اے رشوت خور، اے حرام کی طرف قدم بڑھانے والے، اے مال کے پجاری، اے دولت کے پجاری، اے سونے چاندی کے پجاری، اے عہدوں کے پجاری، الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جانا نذیر. ہاں، جنوری کی 10 تاریخ کو، فلاں تاریخ کو ایک آیا تھا جو جنت کی بات کہہ رہا تھا، جہنم کی بات کہہ رہا تھا، سیرت کی بات کہہ رہا تھا اور آخرت کی بات کہہ رہا تھا. بلکہ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ایسا نہیں ہونا مسلمانوں کہ پھر ہم نے جھٹلا دیا اور یہ کہا اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، وہ مولوی کیوں نہیں کہتا، وہ عالم کیوں نہیں کہتا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ہم بتا چکے ہیں. مسلمانوں، ہم پٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم غیروں کے سامنے بھیک منگنے کے لیے نہیں آئے، ہم جیلوں میں سڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عورتوں کو جیتے جاگتے بیوہ بنانے کے لیے اور بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، ان کا سہاگ کا قتل کرنے کے لیے، گھر کی خوشیوں کو مٹانے کے لیے نہیں آئے. ہم تو پاسبان کعبہ بن کر آئے، ہم تو حرم کے نگہبان بن کر آئے، ہم قرآن کے حافظ بن کر آئے، ہم ہادی بن کر آئے، ہم معلم بن کر آئے، ہم رہبر بن کر آئے.
توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میری بات مان لے، میری بات مان لے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آج تیری رات گناہوں کی آخری رات ہونی چاہیے، داڑھی مڑی حالت کی آخری رات، ٹی وی کی آخری رات، بے پردگی کی آخری رات، حرام لقموں کی آخری رات۔ مان لے میرے بھائی، مان لے، کل جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے مسلمانوں، کل تم نے ٹمکور کی سرزمین میں توبہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سورج کی کرنوں سے یہ فیصلہ دے گا کہ تم بابری مسجد کے اندر اذان دے سکتے ہو، بابری مسجد کے اندر اقامت دے سکتے ہو، بیت المقدس کی چابیاں تمہیں ملے گی، امام مہدی کا استقبال کر سکتے ہو، کالی جھنڈیاں تم اٹھا سکتے ہو، غزوہ ہند تم بپا کر سکتے ہو، ہندوستان سے اللہ کی نافرمانی کو ختم کر سکتے ہو۔ میرے بھائی توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ تیری زندگی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ تجھے خود یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ بہت ہو گیا، ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا، آسمان کو، فضاؤں کو گناہوں سے بھر دیا۔ توبہ کر لے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قطرے ابیض کا ترجمہ اگر انگلش میں کیا جائے وائٹ ہاؤس، سفید محل، حدیث پاک کی پیشن گوئی تیرے سامنے ہے۔ اگر تو سدھر جائے گا، اگر تو توبہ کر لے گا، اگر تو مایوسی کو قتل کر دے گا، حدیث پاک کے اندر پیشن گوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ قطرے ابیض کے اندر تلاوت کی جائے گی اور اذان دی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقوام متحدہ ہمارا ہوگا، یونائٹڈ نیشن ہمارا ہوگا، امریکہ ہمارا ہوگا۔ فیکون الدین پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ ہو تو نہیں رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ایک بال اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جان کون کیا لے گا؟ جان لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو بچانا چاہتا ہے بچاتا ہے، جس کو مارنا چاہتا ہے، کتے کی موت راستے میں ہائی وے میں مار دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے میرے بھائی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر واقعہ آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، دیکھ اگر تیری آنکھ دیکھ سکتی ہے، حدیث کا چشمہ لگا کر دیکھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر فرشتے رحمت کے پر بچھا لیتے ہیں اس موقع پر جہاں خدا رسول اور آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ فرشتے گواہ ہیں، یہ فرشتے سن رہے ہیں ہماری باتوں کو۔ یہاں دعا کے بعد یہ فرشتے اللہ کے عرش کے پاس ہمارے نام اور ہماری ولیدیت اور ہمارے آتے پتے کے ساتھ، ہمارے بلڈ گروپ کے ساتھ اللہ کے پاس جا کر کہیں گے، اے اللہ اتنے بندے تیرے دین کی نسبت سے جڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا تھا، انہوں نے جہنم کو دیکھا تھا، انہوں نے آخرت کو دیکھا تھا، انہوں نے نبی رسول کو دیکھا تھا؟ آپ دیکھا تو نہیں، تذکرے کر رہے تھے۔ جب دیکھے بغیر تذکرے کر رہے تھے تو میرے ایمان لانے پر کر رہے تھے، مجھ پر ایمان لانے پر۔ فرشتوں گواہ رہو، ان کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم نے ان کو مغفرت کے پروانے دے دیے۔ تمکور کے نوجوانوں، آج اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مغفرت کے پروانے دے رہا ہے، اس کی توہین نہ کرو، اسے پھاڑ کر مت پھینکو، داڑھی منڈاؤ گے، آج فجر میں پتا چلے گا، آج کل پتا چلے گا سنڈے کو کہ کون اپنے بچوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر ساس بہو کا سیریل دیکھتا ہے، گندے سیریل دیکھتا ہے، کل پتا چلے گا۔ توبہ کر لے، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صاحب آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اللہ کے درمیان دلال کی کیا ضرورت ہے، ایجنٹ کی کیا ضرورت ہے، اور نیٹ ورک ٹاور کی کیا ضرورت ہے؟
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے کے دعا کے قریب ہوتا ہو اور وہ دعا کرتا ہے میں قبول کرنے والا ہوتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تجھے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت؟ آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹپ 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 گرنے لگے اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زمین سے بڑا؟ کہا کہ زمین سے بڑا. کہا کہ آسمانوں سے بڑا؟ کہا کہ آسمانوں سے بڑا. چاند و سورج سے بڑا؟ سمندر سے بڑا؟ اور سمندر کی گہرائی سے بڑا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا آخر تو نے کیا کر دیا؟ وہ صاحب کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف نہیں کریں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے. بتا تو صحیح، میں بھی سنوں. پہاڑوں سے بھی وزنی اور زمین سے بھی وسعت والا اور سمندر سے زیادہ گہرائی والا، آسمانوں سے زیادہ اونچا، آخر تو نے کیا گناہ کیا؟ کہنے لگا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، میری ایک محبوبہ تھی، میری ایک لیلا تھی، لیکن بچھڑی بچھڑی روٹی رہتی تھی. کبھی منہ دے کر بات نہیں کیا کرتی تھی اور کبھی میری حسرت کو پورا نہیں کیا کرتی تھی. اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اس کا وصال ہو گیا، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا. میں کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلنے لگے. آپ کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے کیا ہے؟ کہا زبان لڑکھڑا رہی ہے. اے آقا میں کیسے کہوں؟ کہا کہ رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے. میں سبل اور کداوی لے کر اس کی قبر کے پاس گیا اور اس کی قبر کو کھودا اور اس کے کفن کو پاڑا اور اس کے بعد وہ کیا جو میاں بیوی کیا کرتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی. کہا کہ مردود نکل جا نکل جا. اتنی ذلیل حرکت کہ ایک مردہ عورت اور وہ قبر کہ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جاتی ہے، تو نے وہاں بھی عبرت حاصل نہیں کی. اتنا کہنا تھا کہ وہ روتے ہوئے یہ کہنے لگا میں پہلے ہی آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ میری بات نہیں سنیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ در حقدس سے نکال دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ اس کا وہ قدم واپسی کی طرف جو اوپر اٹھا تھا زمین پر نہیں پڑا تھا. جبریل امین آئے، اللہ کا سلام سنایا، اللہ کا پیغام دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ جو استغفار کے لیے آیا تھا، توبہ کی سفارش لے کر آیا تھا، کیا اس کو آپ نے پیدا کیا؟ الیاذ باللہ میں نے پیدا نہیں کیا. آپ روزی دیتے ہیں، میں روزی نہیں دیتا. آپ اس کی صحت اور بیماری کے مالک ہیں، میں اس کی صحت اور بیماری کا مالک نہیں. آپ اس کی زندگی اور موت کے مالک ہیں نہیں. پھر کون ہوتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گنہگار بندے اور رحیم و کریم رب کے درمیان آپ رکاوٹ بننے والے. اللہ نے پیغام آپ تک پہنچایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ آپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور آپ کی طرف آ رہا تھا، توبہ کی نیت سے، استغفار کی نیت سے جو قدم اس نے اٹھایا تھا، زمین پر رکھنے سے پہلے اللہ نے اس کے مغفرت کے فیصلے فرما دیے. میرے بھائی مایوسی کی کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس لیے آج تو توبہ کر لے، نماز کا وعدہ کر لے، داڑھی کا وعدہ کر لے. اور سب سے پہلی جو شروعات ہے، اپنے مساجد کے اندر چاپلوس جو علماء ہیں، ضمیر فروش جو علماء ہیں، کمیٹی کے پجاری جو علماء ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو پرہیز کر اور کوشش کر کہ حق و مجاہد عمر بن خطاب کے لائے، صدیق و فاروق کے لائے ایسے نبی کے وارث اور نبی کے جانشین ممبر و محراب کے اندر آئے. مساجد کے اندر جو داڑھی مڑے، حرام خور، جورو کے غلام، سود خور اور دنیا کے پجاری، مال کے پجاری، سیاسی کتوں کے پجاری اور اپنے نام و نمود کے پجاری، کوشش کر کے ان کو نکال کر کوئی فقیر ہی صحیح، کوئی بھیک منگا ہی صحیح، تہجد گزار اللہ والے کو اس مسجد کا، مساجد کا ذمہ دار بنا، مدارس کا ذمہ دار بنا. مسجد ایک اینٹینا ہے جو اللہ کی رحمت کو لے کر محلے میں تقسیم کرتی ہے. اس مسجد کے اندر امام غلط ہوتا ہے، کمیٹی غلط ہوتی ہے، تو پھر وہ رحمت نہ وہاں آتی ہے نہ محلے کے اندر تقسیم ہوتی ہے. مسجد محلے کا دھڑکتا ہوا دل ہے، دھڑکتی ہوئی روح ہے اور دھڑکتی ہوئی جان ہے. یہ صحیح ہے، محلہ صحیح، اور یہ غلط ہے، محلہ غلط. اس لیے یہ کوشش کرنا کہ مساجد کے اندر صحیح کمیٹیاں آئیں، مساجد کے اندر صحیح ائمہ آئیں، حق و علماء آئیں. خطیب حضرات کو ہمت دلانا
حضرت حق بولنا، زمانے کی بولنا، بدر کی بولنا، حنین کی بولنا، اگر کمیٹی والے نکالے تو ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے، کمیٹی کو بدلنے والے۔ حوصلہ افزائی کر میرے بھائی، حالات بدل دے۔ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، انقلابی موومنٹ ہے۔ آج بدل گیا، آج نہیں بدلا تو کل تیرا حشر قارون اور ابی ابن سلول اور ابن سبا کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر تو نے توبہ کر لی تو پھر فاروق کے ساتھ، صدیق کے ساتھ اور خواجہ اجمیری کے ساتھ اور شیخ الہند کے ساتھ، شیخ الاسلام کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ اب تیری مرضی کہ فرعون کے ساتھ اٹھ اور نمرود کے ساتھ اٹھ اور حامان کے ساتھ اٹھ، شداد کے ساتھ، اب تیری مرضی کہ صدیق کے ساتھ اٹھ، فاروق کے ساتھ اٹھ، اب تیری مرضی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توباؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک انقلابی، ایک نئی زندگی مؤمنانہ مجاہدانہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گھروں سے ٹی وی کی لعنت کو نکالے، بے پردگی کو ختم فرمائے، داڑھی کی سنت کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجاہد اور غازیانہ حوصلے رکھنے والے ائمہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جلسہ کرنے کرانے والے حاضرین اور منتظمین اور جہاں تک بات سن رہی ہے، جا رہی ہے، احترام سے بات سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات، ایک ڈی وی ڈی ہے جس کے اندر 40 بیانات ہیں، یہاں پر برائے فروخت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ملک ہندوستان میں، بیرون ہند میں، بنگلور میں اور بیرون بنگلور ہمارے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ